اور ہر زمانے میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اب آخری نبی آئے، اب یہ آخری نبی آئے، تمام پہلے نبیوں اور رسولوں کی جو تعلیمات تھی وہ مٹ گئی، بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی، اصل خالص شدھ شکل میں نہیں ہے۔ اب ہم نے آخری نبی بھیجا ہے، اس آخری نبی پر یہ آخری کتاب اتاری ہے جس میں ہدایات ہیں وہ بہترین ہیں، اور تمام کتابیں جو آسمانی کتابیں ان کا جو خلاصہ ہے، ان کا جو نچوڑ ہے وہ ہم نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے تو تمہارے اس دعوے کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس نبی پر ایمان نہ لے آؤ، اس نبی کی پیروی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اللہ بھی تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ سے تمہاری محبت یک طرفہ ہے، ایک طرف کی ہے، اور یک طرفہ محبت میں کوئی مزہ نہیں۔ محبت جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تبھی مزہ آتا ہے، تبھی لذت ہوتی ہے۔ اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے کر رہے ہیں۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اس کائنات کا تنے تنہا بادشاہ حکمراں اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے قبضے میں، تمام بھلائیاں اسی کے قبضے میں، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور دن اور رات کا یہ نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اکیلے اسی کے حکم سے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں، اور جو توحید کے ماننے والے ہیں ان کو ایمان والے کہا جاتا ہے، ایمان والوں کی جماعت۔ تو جو آیت آج پڑھی گئی اس میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہو، جن کی یہ سوچ ہو، اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی جماعت ہے تو اس سے تعلق نہ رکھو، دوستی نہ رکھو۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں، انکار کرنے والوں کو دوست نہ بنائیں۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی، ڈانٹ بھی پلائی، یوں کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا، کفر والوں سے دوستی اور گہرے تعلقات رکھے گا، تو وہ سن لے اللہ کے دین سے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کیا سب کافروں سے کسی طرح سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں ایمان والے؟ قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں، اس میں مختلف احکام ہیں، مختلف ہدایات اور رہنمائیاں ہیں۔ ان تمام آیتوں کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے افعال اور آپ کے اقوال، آپ کی باتوں اور آپ کے عمل کو سامنے رکھ کر کچھ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کافر لوگ ہیں، ان سے جو تعلقات ہوتے ہیں نا،
وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مدارات۔ مدارات کا کیا مطلب؟ ان سے رکھ رکھاؤ، اچھا تعلق، خوش اخلاقی، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آنا، اس کو کہتے ہیں مدارات۔ اور اس میں ان کے فائدے کے پیش نظر ان سے اچھے تعلقات رکھنا کہ ہمارے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، قرآن کے قریب آئیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اچھے اخلاق رکھنا، یہ جائز ہے، درست ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز بہت بڑے عالم گزرے، انگریزوں کے دور کے، مغلیہ حکومت ختم ہوئی اس کے بعد کے۔ وہ دلی میں تھے، دلی میں اس طرح درس دیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تو ان کا درس ہوتا تھا تو اس میں ایک برہمن آیا کرتا تھا اور وہ بیٹھا کرتا تھا پابندی کے ساتھ۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، عزت دیتے تھے، ادب سے بٹھاتے تھے اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے تھے حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلایا اور وصیت کی کہ دیکھو یہ برہمن درس میں آتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، باتیں سنتا ہے، میرے بعد اس کو ڈانٹ ٹپٹ مت کرنا، بد اخلاقی سے مت پیش آنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کا اثر و نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برہمن اپنی موت سے کچھ ایام پہلے یا کچھ وقفہ پہلے مسلمان ہو گیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہو گیا۔ یہ خوش اخلاقی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ کافروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا رکھ رکھاؤ جائز ہے، درست ہے۔ دوسرا مواسات۔ مواسات کا مطلب ہمدردی، غم خواری، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، اس کو کہتے ہیں مواسات، ہمدردی کا اظہار کرنا۔ یہ بھی جو کافر مسلمانوں سے لڑ نہیں رہے، جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، ان سب کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اپنے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی ہے، غم خواری کی ہے، ان کے کام آئے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی ہے۔ تو یہ مواسات کا معاملہ بھی کافروں کے ساتھ یہ تعلق بھی رکھ سکتے ہیں۔ کافر تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، جب اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے، ثواب ہے، تو انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دو معاملے ہوئے۔ اور تیسرا جو ہے وہ معاملات، ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، لینا دینا، خریدنا بیچنا، تجارت بیوپار کاروبار کرنا، بشرطے کہ وہ جائز کاروبار ہو، حرام اور ناجائز نہ ہو، معاملات اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہاں منع ہے، جو یہاں آ رہا ہے وہ ہے موالات۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ جگری دوستی، قلبی تعلق، دل کا گہرا جو تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے نا، جگری دوستی، جس کی وجہ سے انسان ایمان والوں پر بھی اس کو ترجیح دینے لگ جائے۔ تو یہ جگری دوستی، قلبی دوستی ان کے ساتھ صحیح نہیں، اس لیے کہ دوستی اثر انداز ہوتی ہے، دوستی اپنا اثر ڈالتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل، آدمی اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے، رنگ ڈھنگ پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے، جن کے گہرے قلب کے، جسے جگری دوستی کہتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے وہ شرک بھی کر لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شرک بھی کر لیتے ہیں، دوستی اثر انداز ہو گئی۔ تو ایسی جگری دوستی کافروں سے، جس سے دین کا نقصان ہو جائے، شریعت کا نقصان ہو جائے، دینی ضرر ہو جائے اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچانے لگ جائے، انسان ہمارے اندر کے معاملات جو ہے نا وہ ان تک پہنچانے لگ جائے، ایسی جگری دوستی سے منع ہے۔ اور یہاں وہی اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں، باقی دوسرے اچھے تعلقات
جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان کو مارو کاٹو، ان سے کوئی تعلق مت رکھو، حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ سورہ ممتحنہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں صاف طور پر اتنا صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اندھا بھی سمجھ سکتا ہے، آنکھیں رکھنے والا تو دیکھ سکتا ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں دین کے سلسلے میں، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں۔ کس چیز سے منع نہیں کرتا ہے؟ ان تبروہم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ دیکھو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا بے شک اللہ تمہیں روکتا ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تمہیں اپنے دین پر چلنے نہیں دیتے ہیں، اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اور تمہارے گھروں سے نکلنے پر دوسروں کی مدد کی، ان سے دوستی سے، ان سے قلبی تعلق سے اللہ منع کرتا ہے۔ اتنا صاف طور پر سورہ ممتحنہ میں اللہ نے بیان فرمایا، یہاں پر بھی اسی قلبی جگری دوستی سے منع فرمایا ہے، اور وارننگ دی ہے جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی خواہش پر چل رہا ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ ان کے شر سے، ان کے نقصان سے، ان کی برائی سے ڈرنے کے لیے ان سے تعلق اچھا رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کافر سے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جان کا خطرہ ہوتا ہے، عزت و آبرو کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر ان سے ایسے خطرناک قسم کے دشمنوں سے بھی اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر شرک اور کفریہ جملہ بھی بولنا پڑے نا جان بچانے کے لیے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ میں شامل ہے، اور 14ویں پارے میں واضح طور پر اس کے بارے میں آیا ہے۔ جیسے آج کل آپ ماحول دیکھتے ہیں نا، کسی مسلمان کو گھیر لیا اور کہہ رہے ہیں جے شری رام کا نعرہ لگاؤ اور یہ بولو، فلاں کی جے بولو، کفریہ ہیں جملے، شرکیہ جملے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کو یہ محسوس ہو کہ میری جان چلی جائے گی، یہ سب مجھے مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، اگر یہ نہیں بولوں گا، تو اس وقت وہ جملے بول دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا، وہ گنہگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت کا مطلب سہولت، آسانی۔ شریعت ہمیں سہولت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، آسانی دیتی ہے۔ یہ مجبوری کا حکم ہے۔ یہ جیسے ایک انسان جنگل میں پھنس جائے، وہاں کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے، جائز حلال چیز کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سور ہے، وہاں پینے کی چیز ہے نہیں، شراب پڑا ہوا ہے، ایک مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ اب اگر کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ مر جائے گا، اب سور ہی ہے، تو سور کا گوشت کھانے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن صرف اتنا جان بچ جائے، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، لذت کے لیے نہ کھائے، صرف جان بچ جائے اس کی، اتنا کھانے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ صاف طور پر دوسرے پارے میں بھی آیا، 6 پارے میں بھی اس کا حکم آیا۔ اسی طرح شراب کا حکم ہے، تو وہ مجبوری کا حکم ہے۔ اسی طرح جب انسان مجبور ہو جائے کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر میں یہ نہیں بولوں گا، تو شریعت رخصت دیتی ہے، سہولت دیتی ہے، آسانی دیتی ہے۔ دل راضی نہ ہو اس پر، دل سے تو ناراض ہو کہ یہ تو بہت خطرناک جملہ مجھ سے بلوایا جا رہا ہے، لیکن زبان سے بول سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بہت جلیل القدر صحابی، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش ہو گیا تھا۔ کافروں نے بہت ستایا، ظلم کیا، اور کفر کا جملہ بولنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے بول دیا، لیکن کانپتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ رسول اللہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو وہ 14ویں پارے میں آئی الا من شرح بالکفر، یہ الفاظ آئے کہ جو آدمی مجبور کر دیا ہے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبور کیا جائے کفر کا جملہ بولنے پر، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان اترا ہوا، دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں جو ایسے ہی نعرے لگا رہا ہے ان کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ، بس دوستی میں جو وہ بول رہے ہیں وہی بول رہا ہے، تو اس کی تو پکڑ ہوگی، اس کو تو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور اسی طرح تو عزیمت تو یہ ہے کہ نہ بولے، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، لیکن کفر کا جملہ، شرک کا جملہ نہیں بولوں گا، یہ عزیمت ہے، پختہ ارادہ ہے، اور یہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، ہونا بھی چاہیے اس طرح۔ بعض صحابہ نے ایسا بھی کیا، سولی پر لٹک گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن کفر کا جملہ نہیں بولا۔ اور بعض نے
سہولت آسانی کو لیا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں کہ شرکیہ جملہ کیوں بول دیا، پہلے والے کی تعریف کی، جس نے جان دے دی اس کی تعریف کی کہ وہ سچا تھا، ثابت قدم تھا، حق پر تھا اور اس پر جان دے دی، لیکن دوسرے والے کو بھی ڈانٹا نہیں کیونکہ شریعت سہولت دیتی ہے۔ مسلمہ ابن کذاب جھوٹا ایک نبوت کا دعوے دار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے قبضے میں 2 مسلمان آ گئے، صحابہ آ گئے، اس کو بلایا، ایک کو بلایا، کہا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا۔ دوسرا اس نے کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے بھانپ لیا تھا کہ یہ تو جان سے مار دے گا اگر میں یہ نہیں کہوں گا، تو جان بچانے کے لیے کہہ دیا ہاں تو بھی اللہ کا رسول ہے، چھوڑ دیا، جان بخشی کر دی، اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ دوسرے صحابی تھے حبیب ابن زید، جو نبوت اور رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے سب سے پہلی جان پیش کرنے والے تھے، ان سے یہ جملہ کہا کیا تو یہ مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب ابن زید نے کہا کیا کہہ رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا مجھے۔ سنائی تو دے رہا تھا لیکن چونکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میرے کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ 3 مرتبہ یہی کہہ رہا ہے، انہوں نے یہی کہا، تو اس کو آیا غصہ اور ایک ایک جزو، ایک ایک حصہ باڈی کا ایک ایک پارٹ تلواروں سے الگ کروا دیا۔ ہاتھ پہلے یوں مارا تلوار، ایک بازو الگ کر دیا، وہ کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرا بازو تلوار ماری، وہ اسی نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ایک جزو باڈی کا پارٹ کاٹا جا رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو یہی گواہی دیتا ہوں بس محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے کی تعریف کی گئی، اس نے عزیمت پر عمل کیا، پختہ، جان چلی گئی لیکن کسی جھوٹے کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن پہلے والے پر بھی ڈانٹ نہیں پڑی کیونکہ شریعت آسانی دیتی ہے۔ تو کبھی اس طرح اگر کوئی بیچارہ جملہ میں کوئی مجبور ہو کر بول دیں تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، شریعت رخصت دیتی ہے، آسانی دیتی ہے، اجازت دیتی ہے۔ ہاں جو پختہ نکل جائے، چلی جائے جان، چلی جائے، کافر کفریہ جملہ نہیں بولوں گا تو اس کی سب کے سامنے تعریف بھی کی جائے گی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، چوکنا کرتا اپنی ذات سے کہ اگر جگری قلبی دوستی کافروں سے کر لی اور اس کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان کر لیا تو پھر دیکھو خبردار الی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، وہ ان سب چیزوں میں پکڑ کرے گا، حساب کرے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ گے یا ان کو ظاہر کرو گے، دونوں برابر ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، کشادہ ہے، کوئی ذرہ، کوئی درخت کا پتا، کوئی سمندر کے پانی کا قطرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آسمان و زمین کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جیسا کہ ہم سورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، عیسائیوں کا پورا ڈیلیگیٹ آیا تھا، وفد آیا تھا نجران سے، اور وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث کرنے آیا تھا کہ وہ سن آف گاڈ ہیں، وہ خدائی میں شریک ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے دین کو اونچا رکھنے کے لیے، اپنی ناک اونچا رکھنے کے لیے، اپنے دین کی برتری ثابت کرنے کے لیے آیا تھا، حق کی تلاش میں نہیں آیا تھا، حق ماننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حالانکہ ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری رسول ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، اور ہماری کتابوں میں جو آیا نا آخری نبی آئیں گے، جس کا انتظار وہ خود کر رہے تھے، آخری نبی آئیں گے، وہ یہی ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر، گہرائی کے اندر یہ بات تھی، اسی لیے جب وفد وہاں سے چلا تھا، اور میں نے پہلے بتایا تھا اس میں کہ وہ جو پادری تھا نا ابو حارثہ بن علقمہ، اس کے کھچر ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی نے کہا حضور کیا نام لے کر کہ وہ تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو پادری نے کہا ایسا مت کہو۔ کہا کیوں؟ وہ تو ہمارے مخالف ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو کہا کہ پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو، بحث کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو، مان لو نا، تسلیم کر لو نا۔ تو کہا کہ بادشاہ ناراض ہو جائیں گے اور جو نذرانے تحفے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ تو دل کے اندر یہ بات تھی کہ برحق نبی یہی ہیں، آخری نبی، لیکن مان نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور کل قیامت کے دن سب
ظاہر کرے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. جس دن ہر نفس جو کچھ اس نے خیر کیا ہے اس کو حاضر پائے گا اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو بھی حاضر پائے گا. اور اس دن اس کی تمنا ہوگی, خواہش ہوگی, لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کاش اس کے درمیان اور اس برے عمل کے درمیان یا اس کے عمل کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو, اعمال سے میرا کوئی لینا دینا تعلق نہ ہو. یہ افسوس کرے گا, پشیمانی ظاہر. دیکھو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ایسا انسان جس کے پاس نیکی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی, وہ یہ تمنا کرے گا کہ میرے کاموں, میرے اعمال اور کرتوتوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جائے, ان سے میرا کوئی تعلق قائم نہ کیا جائے, میرا رشتہ نہ قائم کیا جائے. یہ حسرت اور افسوس ظاہر کرے گا. تو جو برائیاں لے کے جائے گا, گناہ لے کے جائے گا, اس کی پشیمانی کا اور ندامت کا کیا حال ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. تو اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا, اچھا یا برا ہے, اچھا یا برا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. اور تمہارا بھی جو دل کے اندر سب جذبات ہیں, تمہارے جو ارادے ہیں, کس مقصد سے محمد رسول اللہ کے پاس آئے ہو, وہ سب کچھ وہاں آشکار ہو جائے گا, کھول دیا جائے گا. دیکھو اللہ تمہیں اپنی ذات سے پھر ڈرا رہا ہے, سچ بات کو تسلیم کر لو, حق بات کو مان لو. اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے, بڑا رحیم ہے. اس کی شفقت, اس کی رحمت چاہتے ہو تو آخری نبی کو تسلیم کر لو, مان لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں, یہودی بھی, عیسائی بھی, مشرک بھی, مورتی پوجا کرنے والے بھی. ان سے کہا جاتا تھا تم ان مورتیوں کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان کی اس لیے پوجا کر رہے ہیں, ان کو بڑا نہیں مان رہے, ان کی اس لیے پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ کے قریب کر دے ہمیں, یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے, اس لیے ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں, پوجا کر رہے ہیں. تو اللہ سے محبت کے دعوے دار مشرک بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی اور عیسائی سب کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب و پسندیدہ ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے اے نبی آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, میری بات مان کرو, مجھے فالو کرو. اتباع کا مطلب یہ ہے. اللہ سے تو سب کو ہی محبت ہوتی ہے بھائی, اللہ سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ جو وجود بخشنے والا ہے. ہم تھے نہیں, ہم کو وجود بخش دیا. اور جو کوئی چیز پیدا کرتا ہے نا, تو پیدا کرنے والے سے, ایجاد کرنے والے سے ہر شخص محبت کرتا ہے, اور اس چیز سے اس انسان کو بھی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیے اللہ نے سب کو پیدا کیا, سب اللہ سے محبت کرتے, اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے, اور اپنی پیدا کی ہوئی چیز سے انسان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے. یہ ٹیبل بنانے والا ہوتا ہے نا, ٹیبل بناتا ہے, لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے نمونہ, دیکھو یہ میں نے بنایا. کوئی اچھی چیز بنا دی تو تعلق ہو گیا, وہ دکھاتا ہے. کوئی شاعر ہے وہ اپنا کلام پیش کرتا ہے, لوگوں کو سناتا ہے دیکھو میرا یہ کلام ہے. کوئی دوسرا پڑھتا ہوا زندہ, دیکھو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری پیدا کی ہوئی چیز لوگوں کے ہونٹوں پر, اس کی زبان پر, ان کے بول میں آ رہی ہے. کوئی تقریر کرنے والا ہوتا ہے, اس کو اپنی تقریر سے محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتی ہے. تو والدین ہیں, اولاد کے وجود میں آنے کا ایک ذریعہ سبب ہیں, تو اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے, اور والدین کو اپنے اولاد سے بھی تعلق ہوتا ہے. اب اللہ سے اگر محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ کو تو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, اور نہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بنایا, اور ہر زمانے میں نبی آتے رہے, رسول آتے رہے. اب آخری نبی آئے, اب یہ آخری نبی آئے. تمام پہلے نبیوں اور رسولوں کی جو تعلیمات تھی وہ مٹ گئی, بوسیدہ ہو گئی, پرانی ہو گئی, اصل خالص شدھ شکل میں نہیں ہے. اب ہم نے آخری نبی بھیجا ہے, اس آخری نبی پر یہ آخری کتاب اتاری ہے
جس میں ہدایات ہیں وہ بہترین ہیں، اور تمام کتابیں جو آسمانی کتابیں ان کا جو خلاصہ ہے، ان کا جو نچوڑ ہے وہ ہم نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے تو تمہارے اس دعوے کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس نبی پر ایمان نہ لے آؤ، اس نبی کی پیروی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اللہ بھی تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ سے تمہاری محبت یک طرفہ ہے، ایک طرف کی ہے، اور یک طرفہ محبت میں کوئی مزہ نہیں۔ محبت جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تبھی مزہ آتا ہے، تبھی لذت ہوتی ہے، جبھی تعلقات میں خوشگواری آتی ہے۔ اب تم دعوے دار ہو مجھ سے محبت کا، لیکن میں نے جو آخری نبی بھیجا اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تو یک طرفہ محبت ہے، اور اس محبت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اگر محبت میں مزہ چاہتے ہو تو پھر آخری نبی کو مان لو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، دوبارہ کہا گیا ان سے کہیے اللہ اس کے رسول کی بات مانو۔ وہاں اتباع ہے اور اطاعت، دو لفظ۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا ترجمہ ہوتا ہے پیروی کرنا، یا آج کل یوں کہ یہ فالو کرنا۔ اتباع پیروی جو کی جاتی ہے، فالو جو کیا جاتا ہے نا، وہ افعال میں، یعنی نبی نے جو فعل کیا، جو کام کیا، جو کچھ کیا نا، اس کو کرنا۔ نبی نے بال کس طرح رکھے، نوجوان اس طرح رکھیں۔ نبی نے کپڑے کس طرح پہنے، ہم اس طرح پہنیں۔ نبی نے کھانا کس انداز سے کھایا، پیا کس انداز سے، اب پورے تفصیل حدیثوں میں۔ تو نبی نے جو کام کیا اس طرح کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اور نبی جو زبان سے بات کہے نا، ایسا کرو ایسا مت کرو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ دونوں لفظ ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اب نبی نے جو کر کے دکھایا نا وہ بھی حدیث ہے، اور جو بول کے کہا ہے وہ بھی حدیث ہے، اور دونوں طرح کی باتوں کو ماننا چاہیے، تبھی جا کے پکا سچا مومن ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو دیکھو یہ انکار کرنا ہے، منہ موڑ لینا ہے، اور اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، عیسائی لوگ یہ کہہ سکتے تھے، وہ وفد والے، کہ دیکھو ہم تو اللہ کے بیٹے کو مان رہے ہیں، عیسیٰ کو مان رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تو ہمارے گناہ کیسے معاف نہیں ہوں گے، اللہ ہم سے محبت کیسے نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی اس کی جڑ کاٹ دی کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ انسان ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، وہ انسان ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ ہزار مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برتری دیا، اور ان انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو رتبہ دیا، جو مرتبہ دیا، جو عظمت دی، وہ نبیوں کو۔ کسی کو نبی بنایا جانا یہ اس انسان کے لیے سب سے اونچا عہدہ، سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا آدم کو، اور آدم کے بعد نوح کو، اس لیے کہ حضرت آدم ساری انسانیت کے ابا ہیں، اور پھر جو طوفان نوح آیا تھا اس میں ساروں کو ڈبا دیا گیا، شرک میں مبتلا تھے۔ پھر آگے جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح سے، اس لیے حضرت نوح کو دوسرا آدم کہتے ہیں، آدم ثانی۔ اور پھر اللہ نے ابراہیم کو بھی چنا ہے، اور عمران کی آل کو، علی العالمین، سارے جہاں والوں پر۔ عمران کی آل، یہ عمران حضرت مریم کے بیٹے، حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت مریم کے والد ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ نے ان کو چنا ہے، اور یہ سب انسان تھے، یہ سب انسان تھے۔ تو عیسیٰ جب عمران کی بیٹی کے پیٹ سے، بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو انسان ہیں، جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان ہیں۔ ہاں اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ ہاں فضیلت عیسیٰ کی یہ ہے کہ وہ آل عمران میں سے بھی ہیں، عمران کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور ابراہیم کی اولاد میں سے بھی۔ ابراہیم بھی آگے ان کے داداؤں کے رشتے میں آتے ہیں، اور نوح کی بھی اولاد میں سے، کیونکہ وہاں سے نسل چلی ہے، اس سے اصل نسل آدم ہے، تو آدم سے چلی ہے۔ یہ چار خوبیاں
چار فضیلتیں ان کے لیے ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے، کچھ ان میں سے باپ دادا ہیں اور کچھ ان میں سے بیٹے پوتے ہیں، اور یہ پوری ذریت انبیاء کا سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے سے عیسیٰ آئے، تو عیسیٰ کے لیے فضیلت خوبی یہ ہے وہ انسان لیکن انبیاء کی نسل میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو اللہ کو محبوب تھے۔ عمران جو تھے نا، حضرت مریم کے والد، وہ بنی اسرائیل کے سردار تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا، اور یہ سب ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جو انسانوں کی اولاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان ہے، ہاں انسانوں میں وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے طور پر ان کو پیدا فرمایا، اور یہی ان کے لیے فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تم جو کہتے ہو عیسیٰ اللہ ہیں، خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب چیزوں کی جانکاری رکھتا ہے، اس کے مطابق وہ جزائے سزا کے فیصلے کرے گا۔ آگے حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بہت عجیب قصہ اچھے انداز سے اللہ پاک نے 4 رکوع میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ رمضان میں ہوگا، عصر کے بعد ہوگا، تو رمضان میں انشاءاللہ یہ سارے حضرت عیسیٰ سے متعلق بھی، حضرت مریم سے متعلق بھی، اور عیسائیوں کا یہ واقعہ پھر دوبارہ بیان ہوگا، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی روشنی میں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔